وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک آج کا سبق ہے. درس نمبر 464 ہے. آج کا موضوع کیا ہم فسادی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے. کہنے لگا اے ہے مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 32. من اجل ذالک، اس سبب سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یعنی لکھا بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے کسی انسان کو خون کے بدلے، بغیر خون کے بدلے، بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد لانے کے سوا قتل کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاہا، اور جس نے زندگی بخشی کسی کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو زندگی بخشی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس تو آ گئے تھے ہمارے رسول واضح دلائل لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور پھر بھی اس کے باوجود بہت سے لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. سامعین کرام، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ گزرا، اور ایک بیٹے نے نافرمانی کی راہ اختیار کر لی. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو وہ باقی مضمون بتاؤں. اس میں آپ دیکھیں کہ
یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک فرد کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، ایک کو زندگی بخشنا تمام کو زندگی بخشنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں توفیق کا طلبگار ہوں۔ دیکھیں، جرم چھوٹا ہو یا بڑا وہ جرم ہوتا ہے، جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ شیطان نے ایک حکم کی نافرمانی کی، سنگل، وہ مردود ٹھہر گیا، لعنتی ہو گیا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا شیطان نے۔ تو یہ تو ہمارا دین کا بھی مسئلہ ہے، دین کی کسی بھی ضرورت کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ ہمارے عقائد کا اور یعنی عقیدوں کا مسئلہ ہے۔ دین کی کسی بھی ضرورت کا آپ انکار کرتے ہیں تو آپ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بہرحال دیکھیں، آپ کو میں بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے گناہ، ایک ہوتی ہے خطا۔ گناہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نفسانی تقاضوں کے وقتی طور پہ نفسانی تقاضوں سے مغلوب ہو جائیں۔ آپ مومن ہیں لیکن آپ سے وقتی طور پہ غلطی ہو جائے، غلطی کے فوراً بعد آپ نادم ہو جائیں اور اس کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا، توبہ کر لیں اگر۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ تو میں فقط ان لوگوں کی قبول کرتا ہوں، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذمے صرف ان لوگوں کا توبہ قبول کرنا بنتا ہے یعملون السوء بجہالۃ، جو کہ ناواقفیت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے، یتوبون من قریب، جلد ہی فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہماری دیکھیں، میں اکثر یہ آپ کو بات کہتے ہوئے رہتا ہوں، ابھی یہ آیت بھی آئی ہے تو اس کا بھی انکار جو ہے، کسی بھی حکم کا آپ نے انکار کر دیا، انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پہ کسی گناہ پہ اصرار شروع کر دیا اور اس پر راضی ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام ضروریات دین کا انکار کر دیا۔ ایک شخص کے قتل پہ اگر آپ راضی ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانیت کا قتل آپ کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے۔ قتل مقاتلے آج کل جو ہیں ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں، معمولی سی بات ہوتی ہے، قتل مقاتلے کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ یہاں نظام اللہ کا نہیں ہے، قصاص نہیں ہے، سزا اور جزا کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں پہ معاشرے میں، اور تادیب نہیں ہے۔ قاتل ہوتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد ضمانت ہو جاتی ہے، ان کی قاتلوں کی ضمانت ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے نا۔ تو بہرحال کتبنا علی بنی اسرائیل، اچھا، تو بہرحال اس میں جو نقطہ ہے اس آیت میں کہ دیکھو، تم اللہ کے سامنے سر اطاعت جھکا دو، اللہ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لو، اللہ کے حکم کو مان لو، اور اگر تم اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہو تو تم نے کل کا انکار کر دیا، اور اگر تم نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں مانتا ہوں تو آپ نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ یہ یعنی اس آیت میں یہ مضمون ہے، اور اس میں آخر میں کیا ہے
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس تو میرے رسول آ گئے، اس کے باوجود ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُسْرِفُونَ، حق کو جان لینے کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ دیکھ لیں سامنے کرام، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ آپ مجھے جواب دیں، آئے ہیں؟ بالکل آئے ہیں۔ بالکل واضح تعلیمات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا، نماز پڑھنے کا، ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کا حکم واضح طور پہ ہے، بالکل ہے، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں کہ نماز کی اہمیت نہیں دیتے، زیادتی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، کتنے ہی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وراثت عورت کو دینے کا حکم ہے، کتنے ہی لوگ نہیں دیتے۔ زیادتیاں کرتے ہیں نا، زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، وہی ایک بات ہے، 100 باتوں کی ایک بات، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے، پھر آپ نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں بس، یہ تمام جو مضمون گزر چکا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر، اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، اب آپ غلط راستوں کے پیروکار ہیں، اور اب آپ سے زیادتیاں ہی سرزد ہوں گی، باوجود اس کے کہ رسول کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ آج دیکھ لیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا حکم یا رسول کی تعلیمات کی وضاحت نہیں ہے، بالکل ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ ایک دو باتیں تو نہیں ہیں سامنے کرام، پوری ہماری جو قومی تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ حق موجود ہے، اس کے باوجود ہم راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ اس پہ آپ سے سوچنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا وہ سولی پہ چڑھا دیے جائیں، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے یہ ذلت ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاتے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا یعنی مضمون کو اگر سمجھنا ہے تو ذہن کے دریچے کو کھولنا ہوگا۔ اب اس میں جو پہلی بات ہے، ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، تو ہم میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، مسلمان معاشرے کے بارے میں، وہ جماعت، وہ ملک جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو، جہاں اللہ کی حکومت ہو، مسلمان ملک، اور وہاں خلیفۃ المسلمین ہو، ان میں اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کا فساد پیدا کرتا ہے تو یہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ میں دوبارہ یہ مضمون کہتا ہوں، مضمون مشکل نہیں ہے،
بظاہر سمجھنے میں تو مشکل ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول سے کون جنگ لڑتا ہے یا لڑ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. تو بظاہر یہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو یعنی مسلمان ایک ایسا ملک جہاں اسلام کی حکومت ہو اور اللہ کے بندے وہاں کام کر رہے ہوں اور اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں. اب ان کوششوں میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، اچھا اس میں سمجھنے کی جو بات ہے نا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فساد کی. اسلامی مملکت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اللہ کا نظام ہے، اس میں اگر کوئی اس نظام میں گڑبڑ ڈالتا ہے یا مخالفانہ کردار ادا کرتا ہے یا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، امن و امان میں خلل ڈالتا ہے. دیکھیں فساد کی کافی صورتیں ہو سکتی ہیں. چوری چکاری شروع کر دیتا ہے، ڈاکہ زنی شروع کر دیتا ہے، قتل مقاتلہ، ناحق لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی 100 باتوں کی ایک بات ہے یعنی سمجھنے کے لیے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں، اللہ کی زمین میں اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، فساد کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگ تو بہت ہیں سامنے کرام. یہاں تو خیر اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں اپوزیشن والے ہیں، ان کا کام وہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ ہر کام میں تنقید، ہر کام میں تنقید. یہ تو میں اگر نام لوں تو ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں نام نہیں لیتا. اپوزیشن کا کام حکومت کے کام میں روڑے ڈالنا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف ہے. اگر اسلام کی حکومت ہو تو یہ مسئلہ ہے، سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اب ان کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کا ایک ملک جہاں مسلمانوں کی جماعت اللہ کی طرف سے حکمرانی کے فرائض ادا کر رہی ہو، ان میں آپ تعاون کریں گے، بتعاونوا بالبر والتقوی. جہاں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، حکمران متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ آپ مدد کریں گے اور زمین میں فساد نہیں پھیلائیں گے. اگر پھیلائیں گے تو اس کی سزا یہاں بیان ہو رہی ہے سامنے کرام. اب یہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. اب یہ حکومت کے قانون کے مطابق چھوٹا جرم چھوٹی سزا، بڑا جرم بڑی سزا. ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا جلا وطنی. اور یہ ذالک خزی فی الدنیا، دنیا میں یہ عذاب ہے ان پہ، یعنی یہ سزا ہے ان کی، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے ان کے. ہاں ایک صورت ہے بچنے کی کہ ایک شخص اسلامی حکومت میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے، پھر اس کو سمجھ آ جائے، پھر یہ رجوع کر لے اور اصلاح کر لے. کسی کا مال لیا ہے، کسی کو لوٹا ہے، مال واپس کر دے. کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص دے دے، قصاص دے دے یا خود جو ہے، تو وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم نے اگر قدرت نہیں حاصل کی اور اس نے توبہ کر لی اور اس کی اگر وہ اصلاح کے قابل تھا تو کسی کا مال لوٹا ہے، مال واپس کر دیا، پھر یہ اس نے رجوع کر لیا، تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ان لوگوں کو تم نے کچھ نہیں کہنا. اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف کوئی ذریعہ ڈھونڈو، کوئی وسیلہ ڈھونڈو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بہت بنیادی آیت ہے سامنے کرام.
یعنی کامیابی کا ایک سارا طریقہ کار اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کر دیا ہے مختصر طور پہ۔ پہلے جو چیز ہے وہ تو ایمان ہے، پھر دوسری چیز جو ہے تقویٰ ہے، تیسری چیز مختلف ذرائع کا استعمال ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ مطلب ذریعہ، اور پھر کوشش ہے اور جد و جہد ہے اور پھر کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایمان ہمارے ذہن میں تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں تو آپ متقی بن نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اس کے رسول پہ، قرآن پہ، دین پر، تو اب آپ متقی بن نہیں سکتے صاحب کرام۔ یہ کوشش یعنی یہ کوشش آپ کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ میں صفت تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی منزل درست نہیں ہے، راستہ آپ یعنی مخلص نہیں ہے، تو صفت تقویٰ جو ہے آپ میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مختصر بات ہے، اپنے پاس نوٹ کرنی ہے تو کر لیں۔ تقویٰ، اور تقویٰ ایسی چیز ہے کہ یہ تمام خوبیوں کی جڑ ہے، ملاک الحسنات ہے، تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ بات نوٹ کر لیں کہ جنت جو ہے اس میں صرف متقی لوگ جائیں گے، اور متقی لوگ، میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں، متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے، یہ صاحب یقین لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر اور اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کس لیے ہوں، میری منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تقویٰ، آپ میں جب تقویٰ الہی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مزید ذرائع استعمال کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ دیکھیں یعنی اس میں بظاہر علماء کا بہت اختلاف ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں۔ وسیلہ اگر آپ اس کو محدود کر دیں ایک بات تک تو وہ بات پھر بیٹھتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وسیلہ سے لوگ مراد لیتے ہیں مرشد کی یا پیر کی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی تو ذرائع ہیں۔ آپ کسی کو مرشد اپنا بنا لیتے ہیں، رہنما بنا لیتے ہیں، پھر آپ حقیقت میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے تو بات تو آپ نے بگاڑ دی۔ ایک بات نہیں، وسائل دیکھیں یہ سارے وسائل ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ میں پہلا نمبر جو ہے وہ آپ کا ایمان ہے، ایمان باللہ ہے، آپ کا اخلاص ہے۔ اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو دیکھیں وسیلہ جو ہے یعنی ذریعہ، یہ سارے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اب اس تیاری میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، تو ہدایت وسیلہ، ہمیں رسول کی ضرورت ہے، رسول وسیلہ، رسول کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے، وہ وسیلہ بن گیا۔ ہمیں اپنے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اب اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے، وہ وسیلہ۔ تقویٰ کی ضرورت ہے، وہ وسیلہ ہو گیا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیلی، وہ وسیلہ۔ تو یہ دیکھیں ایک پورا ایک جامع لفظ ہے کہ تم ذرائع کو نہ بھولنا۔ اور ہم لوگ تو یہ آیت اصل میں آپ کے لیے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، آپ تو دنیا دار ہیں، دنیا والے ہیں، آپ کو تقویٰ سے کیا غرض، آپ کو وسیلہ اختیار کرنے کا کیا ضرورت ہے۔ کوشش اللہ کی راہ میں کوشش، اللہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے تو کوشش آپ نے کیا کرنی ہے، کیا خواہ کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف باتیں ہیں۔ اور جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ اور جد و جہد جو ہے یہ بنیادی ایک وصف ہے جو صاحب ایمان لوگوں میں ہونا چاہیے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم
اللہ کی راہ میں تم کوشش کرتے ہو، جہاد کرتے ہو اپنی مال و جان سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو. تو بہرحال تقوی. اور یہ دیکھیں یہ جو سارا مضمون گزرا ہے نا، جو کہ ہم نے ابھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ مضمون جو سارا چلا آ رہا ہے، تو اس کا جو بنیادی وہ ہے، تو یہ آج کی آیت جو ہے یہ اس کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ جو سارا مضمون گزر گیا نا، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ویسے، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام گفتگو کا خلاصہ ہے. ایمان، تقوی، ذرائع کا استعمال اور جہاد فی سبیل اللہ. اس کے ساتھ اگر ہو تو انسان کامیاب ہو. لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آگے جو ہے جو ناکام لوگ ہیں اگلی آیت میں ان کا تذکرہ ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک، ترجمہ سنا دیں، ٹائم تھوڑا ہے سامنے کرام. اس سبب سے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو من قتل نفسا بغیر نفس. یہ قتل کی سامعین کرام قتل کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں. یعنی قتل کا جواز ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو قاتل کریں، کوئی اگر کسی کو قتل کرے تو اس کے نتیجے میں اس سے قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یا کوئی فساد برپا کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے. اس کی پھر تفصیلات موجود ہیں. تو لیکن اگر کوئی وجہ نہ ہو اور آپ کسی کو قتل کریں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس تو آ گئے ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ. ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک لمسرفون، بہت سے لوگ ان میں اس کے بعد زیادتیاں کرنے والے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. مگر جنہوں نے تمہارے قابو کا پانے سے پہلے توبہ کر لی تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، وابتغوا، اور اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو تاکہ تم، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تمہارے قابو آ جائیں توبہ کر لی، تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔